قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. میں ہوں حافظ محمد انس. آج ہم قاری صاحب سے پوچھیں گے جادو کی علامات. جی قاری صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی انس بھائی، یہ معاملات جادو جنات کے معاملات جو ہیں، مسائل ہیں، ان کو چیک کرنے کے لیے ہم نے کچھ علامات نکالی ہیں جو عموماً کسی بھی مریض میں وہ علامات ہوں تو اس سے پتہ چل جائے گا کہ اس کو جادو جنات کا مسئلہ ہے یا نہیں ہے. کچھ علامات ایسی ہیں، کچھ علامات تو بظاہر نظر آنے والی ہوتی ہیں اور کچھ علامات ہوتی ہیں جو اصل تشخیص کا سبب بنتی ہیں. کچھ علامات تو جی بظاہر آپ دیکھ رہے ہیں جی فلاں مریض کو دورے پڑتے ہیں، فلاں مریض میں جن بول رہا ہے تو پتہ چل گیا جی اس کو جادو جنات کا مسئلہ ہے. کچھ چیزیں ہیں کہ اس میں نہ جن آ رہا ہے، نہ سامنے کچھ محسوس ہو رہا ہے، لیکن اس کے معاملات خراب ہیں، بیماریاں ہیں، پریشانیاں ہیں، مسائل ہیں. بہترین صدقہ جاریہ حاصل کرنے کے لیے اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹ کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، پیج کو لائک کریں. قرآن سے روحانی علاج. اور آپ چیک کرنا چاہ رہے ہیں کہ اس کو جادو جنات کا مسئلہ ہے یا نہیں، کامیاب نہیں ہو رہا، رکاوٹیں ہیں، تو کیسے چیک کریں گے؟ اس میں کچھ علامات ہیں جن سے پتہ چل جاتا ہے کہ اس کو جادو جنات کا مسئلہ ہے یا نہیں ہے. کچھ علامات میں ذکر کرنے لگا ہوں. اگر یہ کسی بندے میں علامات ہوں تو اس کو جادو جنات کا مسئلہ ہو سکتا ہے. اگر یہ علامات کسی بندے میں نہیں ہیں تو اس کو جادو جنات کا مسئلہ نہیں ہو سکتا. یہ ایسی علامات ہیں جن سے پتہ چل جاتا ہے. سب سے پہلے ہم نے بظاہر دیکھ کے اندازہ نہیں لگانا، بظاہر دیکھ کے نہیں کہہ دینا اس کو جادو ہے، اس کو جن ہے. اکثر اوقات انس بھائی ایسے ہی بتا دیتے ہیں. میں جی نام پوچھ کے حساب کرتا ہوں، فلاں جی ماں کا نام پوچھ کے حساب کرتا ہے. وہ آپ کی باتوں سے اندازہ لگاتا ہے، غیب نہیں جانتا. آپ کتنے پریشان ہیں، آپ نے اتنے پریشان ہیں، آپ نے پہلے ہی 10 مصیبتیں اسے گناہ دی اور کہہ دیا میرا یہ ہو گیا وہ ہو گیا، میں بچ نہیں سکتا، مجھے بچائیں، میرا حساب کر دیں. سارا کچھ پہلے بتا دیا اور آپ کہہ رہے ہیں میرا حساب کر دیں، مجھے چیک کر دیں، مجھے اوپر کیا مسئلہ ہے. اور وہ بھی آگے سے کہتا ہے کہ جی ڈرامہ وغیرہ کر کے کہتا ہے جی آپ پر تو جادو ہے اور ایسے ہوگا ایسے ہوگا. بھائی دیکھیں میرے ساتھ خود ایسے ہوا ہے. ایک ہمارے عزیز تھے، وہ جادو کا علاج وہ ان کو نا بچی کو معدے کا مسئلہ تھا. اب وہ کہیں جی کہ اس کو گھبراہٹ ہوتی ہے، چکر آتے ہیں اور اس کو جو ہے کیفیت خراب ہوتی ہے، جسم بے جان ہو جاتا ہے. اب میں نے کہا جی، میں نے پڑھائی کی، چیک کی، میں نے کہا جی اس کو معدے کا مسئلہ ہے، اس کو اور کچھ مسئلہ نہیں ہے، تذابیت وغیرہ اور اس طرح کی کنڈیشن ہے، یہ کوئی جادو جنات کا مسئلے کا اس کے ساتھ تعلق نہیں. اس نے نا جی وہ بچی شادی ہو کر یہاں پر آئی تھی ہمارے قریب. اس نے اپنی ماں کو فون لگایا، جی یہ میرا حساب نہیں کرواتے، یہ اس چیز کو مانتے نہیں ہیں، یہ علاج نہیں کرواتے، ایسے ایسے. اس نے کہا جی میں ابھی حساب کرواتی ہوں. وہ اس نے کسی سے حساب کروایا، اس نے کہا اوئے ہوئے 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 اس پر تو کالا جادو ہو گیا ہے، اس نے تو بچنا مشکل ہے، یہ تو اس گھر میں سے جتنی جلدی ہو سکتا ہے اس کو نکال لیں. وہ جب مجھے پتہ چلا کہ کسی نے حساب کر دیا اس کا، میں اس کے پاس گیا، میں نے کہا مجھے بلایا گیا، میں گیا، میں نے کہا دیکھتے ہیں دوبارہ. پھر دوبارہ پڑھائی کی، میں نے کہا بس اوقات معاملات نہیں واضح ہوتے. اچھا جی دوبارہ پڑھائی کی، پھر کچھ نہیں معاملات. میں نے انہیں کہا یار ان کو ایسے ایسے یہ چیزیں استعمال کروائیں یا کسی اچھے حکیم سے رابطہ کریں، ان سے یہ چیزیں استعمال کروائیں، انشاءاللہ بہتر ہو جائیں گے، یہ جادو کا مسئلہ نہیں. وہ ماننے کے لیے تیار ہی نہیں. میں نے کہا اچھا یار فیصلہ اس چیز پہ رکھ لیتے ہیں کہ میرا حساب کروائیں. جی ٹھیک ہے جی، وہ تو بابا پہنچا ہوا ہے بہت ہے، وہ تو نام پوچھ کے بتا دیتا ہے. میں نے کہا جی میرا حساب کروائیں. اچھا جی میرا حساب، انہوں نے میرا صحیح نام، والدہ کا نام، جو اس نے پوچھا سب کچھ بتایا. اب جب بات آئی اس بات پر میرا حساب نکالنے پر، تو اب وہ بندہ جو ہے وہ اس نے مجھے بھی جادو نکال دی، فلاں جادو ہے، ایسے ہے ویسے ہے. تو اس طرح کے حساب یہ سب فضول باتیں. ہمارا مقصد کیا ہے؟ ہمارا مقصد ہے ہم لوگوں کو خود علاج کرنا سکھا رہے ہیں. خود چیک کرو، خود تشخیص کرو، خود علاج کرو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سارا کچھ بتایا. اچھا سب سے زیادہ علامات جو جادو کی نظر آتی ہیں وہ خواب میں نظر آتی ہیں. انس بھائی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خواب نبوت کا 40واں حصہ ہے. ایک خواب کی قسم ہے جو سچا خواب ہے، نبوت کا 40واں حصہ ہے، اور اس میں 40واں یا 46واں دو طرح ذکر ہے. اس میں یہ چیز واضح ہے کہ ہمیں اللہ کی طرف سے پیغام مل جاتا ہے
پتہ چل جاتا ہے کہ معاملات کیا ہیں۔ اور یاد رکھے سب سے پہلی علامات جو ہیں وہ خواب کی ہیں۔ خواب میں جو علامات واضح ہوتی ہیں اکثر مریضوں کو، اور اگر ایسا خواب آئے، ایک تو خود تعبیر نہیں لگانی، دوسرا ایسے بندے سے تعبیر نہیں لگوانی جس کو علم نہیں تعبیر کا۔ انس بھائی یقین کریں اتنے معاملات کی خرابی کا سبب بنتے ہیں یہ چیزیں کہ جس بندے کو تعبیر کا پتہ نہیں اس سے تعبیر لگوا لیتے ہیں، وہ معاملات خراب ہو جاتے ہیں۔ اس کا جو دل چاہتا ہے وہ بول دیتا ہے، ویسے معاملات ہو جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کو اس کے گمان کے مطابق اتار دیتے ہیں۔ تو سب سے پہلی علامت جادو جنات کا جو مریض ہے اس کو خواب میں سانپ، کتے، بلی، شیر، اونٹ، بیل، بھینس یہ نظر آئیں گے کہ یہ اس کے پیچھے لگے ہوئے ہیں۔ یہاں پر میں فرق واضح کر دوں، ایک ہوتا ہے ویسے شیر نظر آنا، کتا نظر آنا، بلی نظر آنا، وہ جادو نہیں ہے۔ سانپ نظر آنا وہ جادو نہیں ہے۔ اس کی تعبیر کروانے سے آپ کی ساری علامات اور حالت کو دیکھ کر بتایا جائے گا کہ یہ کس چیز کی علامت ہے۔ خود تعبیر نہیں لگا لینی، لیکن علامات میں عموماً اگر آپ دیکھ رہے ہیں سانپ آپ کے پیچھے بھاگ رہا ہے، آپ کو کاٹنے کی کوشش کر رہا ہے یا کاٹ لیتا ہے، اور یاد رکھیں جب اس طرح کا خواب ہے فوراً علاج کروانا چاہیے، فوراً معالج کی طرف رہنمائی لینی چاہیے، فوراً اس کا علاج شروع کرنا چاہیے جب کوئی چیز آپ کو خواب میں کاٹ لے۔ عموماً ایسے ہوتا ہے کہ جب کوئی چیز خواب میں کاٹتی ہے دوسرے تیسرے دن مریض کا کوئی نہ کوئی یا بیماری ہو جاتی ہے یا نقصان ہو جاتا ہے۔ یہ جتنا خطرناک معاملہ ہے، سانپ کا کاٹنا خواب میں، کتے کا کاٹنا خواب میں، سحر امراض کی علامات میں سے ہو جاتا ہے۔ تو کتا خواب میں کاٹتا ہے، سانپ کاٹتا ہے، بیل مارتا ہے، اونٹ مارتا ہے، یا کوئی بھی جانور پیچھے مارنے کے لیے بھاگ رہا ہے۔ اب یہ بندہ بے بس ہے، چیخ رہا ہے، چلا رہا ہے، دوڑ رہا ہے، بھاگ رہا ہے، بچ رہا ہے، تو یہ علامات ظاہر کرتی ہیں کہ اس کو جادو جنات کا مسئلہ ہے۔ اچھا، اس کے علاوہ اور بھی علامات ہیں، وہ میں آگے چل کے ذکر کرتا ہوں۔ یہاں پر کرنا کیا ہے؟ سب سے پہلے کرنا یہ ہے کہ خواب کا اثر زائل کرنا ہے اسی وقت۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں خواب اثر رکھتا ہے، جیسے نظر بد جادو اثر رکھتے ہیں ویسے خواب بھی اثر رکھتا ہے۔ اثر زائل کرو گے، اعوذ باللہ من شر الشیطان والشر پڑھ کے اپنی جو ہے وہ لیفٹ سائڈ پر پھونکنا ہے، لعاب والا پھونکنا ہے، پھر اثر ضائع ہو جائے گا۔ صدقہ کریں، اگر ہو سکے کروٹ بدلیں، اور اگر ہو سکے تو 2 رکعت پڑھ کے اللہ سے پناہ مانگ لے، یا اللہ اس کے شر سے مجھے بچا لے۔ پھر اس کے بعد انسان دیکھتا ہے خواب میں خود کو کہیں پھنسا ہوا، بند گلیوں میں پھنسا ہوا، چیخ رہا ہے، چلا رہا ہے، نکل نہیں پا رہا، بے بس ہے، پانی میں پھنس گیا ہے، نکلنے کی کوشش کر رہا ہے، ڈوب رہا ہے، چیخ رہا ہے، چلا رہا ہے، آوازیں دے رہا ہے، کوئی نکال نہیں رہا، پھنس گیا ہے۔ تو یہ جو ہے یہ بھی جادو کی علامات میں سے ہے۔ اونچائی سے گر رہا ہے، اونچائی پر چڑھنا چاہ رہا ہے، چڑھ نہیں پا رہا، چڑھتا ہے پھنس جاتا ہے، یہ خواب دیکھ رہا ہے، یہ بھی جادو کی علامات میں سے۔ بہترین صدقہ جاریہ حاصل کرنے کے لیے اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹ کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، پیج کو لائک کریں۔ قرآن سے روحانی علاج۔ قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم